ایک انٹرنیشنل لیول کے ڈاکٹر کا واقعہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ انسانیت کی فلاح کے لیے، انسانی ہمدردی کے لیے، انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے، جو غریب ہیں ان کے حقوق کے لیے اس نے ایک تنظیم بنائی تھی، اور وہ اس پہ کام کر رہا تھا اور کافی محنت کر رہا تھا کہ جس سے تمام انسانوں کا احساس کیا جائے، ان کے ہمدردی، ان کا احساس، ان کے حقوق پورے کیے جائیں۔ وہ اس تنظیم پہ اپنے ڈاکٹری پیشے کے ساتھ ساتھ کام کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ بتایا گیا تھا کہ مسلمان قوم جو ہے یہ دہشت گرد ہے، یہ سخت مزاج ہیں، یہ تنگ نظر ہیں، اس طرح کے اس کے یعنی کہ خیالات تھے کہ مسلمان سخت مزاج اور دہشت گردی جیسے واقعات میں ہیں، تو اس لیے وہ اسلام کو اچھا نہیں سمجھتا تھا مسلمانوں کے لیے۔ لیکن اس کی جو تنظیم تھی وہ یہ تھی کہ مسلمان غیر مسلم سب کے لیے وہ کہ ان کی اصلاح کے لیے کام کر سکے۔ اس لیے اس نے بہت سی ریسرچ کی، لیکن دین اسلام کی یا اللہ کے ولیوں کی یا مسلمانوں کی طرف کوئی ریسرچ نہیں کی۔ اور اس نے جیسے جو کام اس نے اپنی اس تنظیم کے یا اس کام کے جو طریقہ کار تھا اس کو اپنے ٹیبل شیشے کے نیچے بھی لگایا ہوا تھا۔ ایک دفعہ ایک مصر کے ایک عالم کسی بیماری کی صورت میں اس کے پاس جاتے ہیں، اس ملک میں گئے ہوئے تھے، تو وہ ان کے پاس جاتے ہیں، سامنے بیٹھتے ہیں، ان سے وہ جو علاج کروانا تھا اپنی مرض بتاتے ہیں، سامنے دیکھا تو کہا کہ آپ انسانوں کی فلاح کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، ان کے ساتھ ناروا سلوک سے روکنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس نے کہا ہاں بالکل میں اس لیے کام کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ کیا اس کے لیے آپ نے پھر اگر اس کام کے لیے آپ چاہتے ہیں اس کو بہتر بنانے کے لیے تو سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لیں۔ بس اتنا کہا، یعنی یہ نہیں کہ اس کو تبلیغ پہ شروع ہو گیا کہ آپ کلمہ پڑھو جی، مسلمان ہو جی، یہ لازمی کرو۔ اتنا سا چھوٹا سا ٹچ دے کے وہ چلے گئے۔ اب چھوٹا سا ٹچ دیا جائے نا کسی چیز پہ، ادھوری بات چھوڑ دی جائے تو یہ زیادہ سسپینس پیدا کرتی ہے۔ تو اس ڈاکٹر نے نا وہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھا، اور پھر رات کو جا کے اس نے نا اسلام پہ تھوڑا سا اس نے کہا دیکھ لیتا ہوں سرچ کرنے کے لیے نا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے واقعات کو یا سیرت کو سرچ کرنے کے لیے اس نے نیٹ پہ ڈالا، یہ سوچ کے کہ تھوڑا سا دیکھ لیتا ہوں کہ وہ جو بات کہہ گئے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ اور جیسے ہی اس نے پہلی حدیث سنی اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اور وہ واقعہ بتاتے ہیں کہ وہ کون سی حدیث تھی۔ اس حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ جلدی چلیں، کہیں کام جانا ہے، اپنے گھر سے نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی کسی کام کے لیے چل پڑے، صحابہ بغیر پوچھے ان کے ساتھ چل پڑے۔ رستے میں جاتے ہیں تھوڑا سا آگے تو ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ رو رہی تھی، پرانے کپڑے تھے اس کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مفہوم ہے سارے واقعہ کا، اس حدیث کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، حدیث تو عربی میں لکھی ہوتی ہے اور اس کے الفاظ بھی اور ہوتے ہیں، ہم اس کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا کہ اس عورت سے جا کے پوچھیں کہ اس کو جو ہے کیا مسئلہ ہے، یہ کیوں رو رہی ہے، تو اس سے پہلے پتہ کر لیں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ جلدی میں ہیں، کسی کام کے لیے جا رہے ہیں، آپ کا کام اہم ہے، اس سے میں پوچھ لیتا ہوں، آپ چلیں اپنے کام کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کے آنسوؤں سے زیادہ، اس عورت کے آنسو پوچھنے سے زیادہ ضروری کام کوئی نہیں ہے، لہٰذا اس سے پہلے پوچھا جائے۔ اس کے پاس گیا، اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں ایک عورت کے پاس کام کرتی ہوں، وہی سخت مزاج عورت ہے، اور وہ تیل لانے کے لیے اس نے 5 روپے کا تیل لانے کے لیے، اس وقت جو درہم تھے یا جو بھی اس سے لانے کا کہا تھا، تو مجھ سے وہ تیل جو ہے وہ رستے میں، کیونکہ میں بوڑھی ہوں، میرا پاؤں الٹا آیا ہے، میں گئی ہوں، تیل نیچے گر گیا ہے، وہ شیشی سے سارا تیل زمین میں چلا گیا۔ اب وہ مجھے ڈانٹے گی اور مجھے سزا دے گی، اس وجہ سے میں بیٹھ کے رو رہی ہوں، میں مجبور ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ آپ جا کے 5 روپے لے آؤ، 5 درہم یا جو بھی تھے، اور اس سے کہا کہ تیل اس کا خرید کے اس کو دے دو۔ انہوں نے تیل خریدا، اس کو پہنچایا، تو وہ پھر بھی رونے لگے۔ انہوں نے کہا میرا مسئلہ حل نہیں ہوا، ابھی یہ تو ہے کہ میرے پاس تیل تو آ گیا ہے، لیکن وہ بہت سخت مزاج ہے، وہ مجھے اس بات پہ ڈانٹے گی ایسا کہ تم دیر سے کیوں آئی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لیے تیزی سے جا رہے تھے اس کو چھوڑ کے اس بوڑھی عورت کے ساتھ چل پڑے۔ اور دیکھیں وہ ہم کسی جائیں نا کونسلر کے پاس جائیں کہ ہمارا کوئی مسئلہ ہے، آپ جائیں کسی عہدے دار کے پاس تو وہ 100 نخرے کہے گا گاڑی بناؤ میں تمہارے ساتھ آتا ہوں، یا بڑے نخرے کے ساتھ جائے گا، چیئر پہ پاس بیٹھے گا، جو مظلوم ہوگا وہ اس کے پاؤں میں وہاں پہ بیٹھتے ہیں۔
تو وہ وہی عورت آگے چل رہی ہے پرانے کپڑوں میں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کی رحمتیں اس کے پیچھے چل رہی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں حدیث کی کتابوں میں جتنے میں یہ حدیث لکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے چلتے ہوئے اس کے عورت کے پاس جاتے ہیں۔ وہ عورت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چمکتا نورانی چہرہ دیکھتی ہے، تو وہ تو اس کے تو ویسے ہوش نہیں رہتے۔ وہ پوچھتی آپ کون ہیں اور کس کام کے لیے آئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بوڑھی عورت سے تیل گر گیا تھا، اس کی سفارش کے لیے آئے ہیں۔ اس کا جو تھا دیر ہو گئی ایسے کہ دوبارہ ہمیں لیتے ہوئے اس کو دیتے ہوئے دیر ہو گئی، تو اس لیے کہ آپ اسے کچھ نہ کہو۔ تو اس نے فوراً، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانیت میں کھو چکی تھی، اس نے فوراً کہا کہ میں نے اسے معاف کیا، اور جو ہے وہ اسے میں کچھ نہیں کہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا شکریہ ادا کر کے پیچھے مڑے، اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کیا، وہی عورت نے، وہ پیچھے چلے ہی تھے، وہ دونوں عورتیں نوکرانی بھی اور مالکن بھی بھاگ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ آپ ہمیں بتا تو دیں آپ کون ہیں۔ تو صحابہ نے بتایا آپ نہیں جانتی، ابھی نئے نئے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ نہیں جانتے تھے مدینہ میں، تو نہ آپ کو نہیں پتا کہ احمد مصطفیٰ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ نبیوں کی امتوں، ساری امتوں کے سردار ہیں، سارے امتوں کے نبیوں کے سردار ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو کہتے ہیں ان دونوں عورتوں نے کہا کہ پھر ہم بھی مسلمان ہوتی ہیں۔ ان دونوں عورتوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ وہ عورتیں کلمہ پڑھ رہی تھی، وہ نیٹ پہ بیٹھے اپنے کمپیوٹر پہ لیپ ٹاپ پہ دیکھتے ہوئے ان عورتوں کے کلمہ پڑھنے والا وہ جملہ پڑھ رہا تھا، ادھر سے وہ خود بھی کلمہ پڑھ رہا تھا، انہیں کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوا کہ ان کے نبی ایک ہم لوگوں کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ نبی ایک بری عورت کے لیے اس طرح وہ چل کے چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین انسان کی فلاح کے لیے نہ کوئی انسان آیا ہے، نہ کوئی آئے گا قیامت تک۔ سب سے بہترین فلاح کرنے والے جو تھے، جو انسانیت کا ہمدردی اور سوچ رکھنے والے تھے، وہ میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔